باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج فرائیڈے کو کلاس رکھی میں نے کیونکہ کل ہماری کچھ کمٹمنٹس ہیں، سو تھینک یو فار کمنگ بہت شارٹ نوٹس پہ۔ may اللہ ریوارڈ یو ان ایوری اسٹیپ، ہر قدم پہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ماشاءاللہ ہماری کلاس جو ہے تھنگس ڈیٹ میٹر، اس کی مجھے بڑی اچھی فیڈ بیک آن لائن مل رہی ہے وچ ریئلی پلیزز می کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں میں کانفیڈنس آ رہا ہے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ ہم ایسے دور فتن میں رہ رہے ہیں جب ریلیجن کے خلاف بہت سی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ریلیجن ہے وہ انکمپلیٹ ہے یا ریلیجن کے پاس سلوشن نہیں ہے، ریلیجن بہت اولڈ فیشنڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آلدو اللہ کو ہماری ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، اپنے مذہب دین کا ڈیفنس کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ ہم صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا عمل اللہ کو پسند آئے، ہم یہ خراج تحسین اللہ کو پیش کریں کہ ہم اپنی انرجی جو ہیں اس کام میں لگائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں پہنچائیں۔ آلدو ہم سے بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ جتنا بیسٹ انداز میں نوجوانوں تک دین پہنچا سکتے ہیں تو اس کو پہنچائیں۔ اور اس میں آپ کا بھی بڑا رول ہے، آپ آتے ہیں، میں بڑا انکریج ہوتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں ماشاءاللہ۔ سو جزاک اللہ ٹو آل آف یو۔ یہ جو میرا لیکچر ہے سائنس آف پرپز، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، یہ ایکچولی میری کارپوریٹ ٹریننگ ہے۔ میں نے یہ کچھ کارپوریٹس میں کروائی ٹریننگ سائنس آف پرپز کے نام سے۔ وہ شروع کی پکچرز آبویسلی نہیں تھی کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں اپنی سٹوری نہیں سنانے گیا تھا، وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم بات یہ کرنے گئے تھے کہ آپ اپنی جاب کو پرپزفل کیسے بنا سکتے ہیں، یہ ٹاپک تھا کارپوریٹ سیکٹر میں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ڈی موٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کی، تو مجھے ٹاپک دیا گیا کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہاؤ ٹو میک یور جاب پرپزفل، کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ جتنا مقصد کلیئر ہوتا ہے، جتنی کلیئرٹی ہوتی ہے نا، انسان کی موٹیویشن اتنی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اس سے بھی ثابت کیا، یہ جو وکٹر فرینکل کی بک ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مین سرچ فار میننگ، جس کی 16 ملین کاپیز سولڈ ہوئیں، اس کا بھی یہی خلاصہ ہے کتاب کا کہ جب وہ اس پریزن میں تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ پریزنرز جن کے پاس ایک پرپز تھا، وہ پریزنرز جو ہیں دے ہیڈ مور موٹیویشن ٹو بیئر ڈیفیکلٹیز۔ تو اللہ بھی ہمیں ہمارا مقصد بتاتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا، ہمارے خالق ہیں، تو اللہ نے ہمیں ایک پرپز دے کر بھیجا، اور اللہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، انسان کو آن ٹریک نہیں چھوڑ دیں گے، انسان کو بغیر کسی ذمہ داری کے ہم نہیں چھوڑ دیں گے، اور اس کو اس کا مقصد بتائیں گے، اور اللہ نے بتایا۔ تو کارپوریٹ ٹریننگ میں تو میں خیر یہ بتاتا ہوں کہ جاب کو پرپسفل کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اکیگائی۔ یہ میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم، میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے، میننگ اے ریزن فار بینگ۔ اکیگائی مینز اے ریزن فار بینگ، کہ ہاؤ یو کین میک یور لائف میننگ فل، آپ اپنی زندگی کو بامقصد اور میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں، بہت یوزفل چیز ہے۔ اس میں 4 آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے پورا پائی چارٹ، اس میں 4 جو ہے سرکلز ہیں۔ پہلا سرکل ہے واٹ یو لو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو والا۔ گرین والا جو ہے وہ ہے واٹ یو آر گڈ ایٹ، اور جو بلو سا ہے یا کہہ لیں کہ جو فیروزی سا ہے واٹ یو کین بی پیڈ فار، اور جو پنک ہے واٹ دا ورلڈ نیڈس۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں جب انسان اس فیز میں ہوتا ہے نا کہ واٹ ہی لوز، اس کا پیشن کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، لیکن وہ باقی چیزوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جاپنیز کانسیپٹ کے مطابق اس کی لائف میں ڈیلائٹ اور فلنس تو ہوتی ہے، مے بی وہ ڈیلائٹ فل فیل کرے، سیلف فلفلمنٹ ہو، لیکن اس کی لائف میں ویلتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی کمائی نہیں کر رہا۔ یہ جاپنیز کانسیپٹ ابھی سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ وہ کر رہا ہے واٹ ہی از گڈ ایٹ، جو اس کا اسکل ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی لائف میں سیٹسفیکشن تو ہوگی، لیکن فیلنگ آف یوز لیسنس ہوگی، کہ وہ سیٹسفائی تو بہت ہے لیکن وہ یوز لیس فیل کرتا ہے کہ شاید میں اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنی ایبلٹیز کا اتنا استعمال نہیں کر رہا ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے۔ تیسرا جو سرکل ہے واٹ یو کین بی پیڈ فار، اگر ایک انسان اسی میں گھوم رہا ہے
اور پروفیشن اپنا اڈاپٹ کر رہا ہے جو اسے پسند ہے, اور ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت چیریٹی وغیرہ بھی کر رہا ہے, تو پھر اس کی لائف میں کمفرٹ تو ہوگا لیکن سٹل فیلنگ آف ایمٹینس ہوگی کہ شاید ابھی بھی میری لائف میں کوئی کمی ہے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کر رہا ہے کہ واٹ دا ورلڈ نیڈس فرام می, اور باقی ذمہ داریوں کو اگنور کر رہا ہے, فیملی لائف اگنور کر رہا ہے, اپنے ورک کو اگنور کر رہا ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ اور کمپلیسنسی تو ہوگی لیکن سینس آف انسرٹنٹی ہوگی. اس لیے انہوں نے ساری چیزوں کو کمبائن کیا کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے انہوں نے بیچ میں جو لکھا, بیچ میں دیکھ رہے ہیں اکیگائی, کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے ہم لائف کو ان اٹس فلیسٹ اور میننگ فل بنا سکتے ہیں. چار چیزیں کیا ہے کہ واٹ آئی لو, سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کو محبت کس چیز سے, آپ کو پسند کیا ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں واٹ یو آر گڈ ایٹ, آپ کا اسکل کیا ہے. ایک ہے کہ مجھے پسند ہے ایک چیز, دوسرا ہے کہ وہ اسکل بھی ہے میرا, اس سے بڑی اور کیا بات ہے. جیسے میں انجینئر ہوں, میں نے انجینئرنگ کی, لیکن ٹو بی آنیسٹ ٹیکنیکل انجینئرنگ میرا اتنا اسکل نہیں ہے, نہ ہی مجھے پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ دیں جو لوگ کر رہے ہیں, لیکن ود ٹائم آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ تو میرا اسکل ہی نہیں ہے, نہ ہی مجھے پسند ہے. میں ٹیچنگ میں آ گیا, نیچرلی آ گیا. ٹیچنگ میرا اسکل ہے, ٹیچنگ میرے بلڈ میں ہے. ہماری موسٹ آف مائی فیملی 80% لوگ ٹیچرز ہیں, کوئی لیکچرر, پروفیسر, اس طرح, یعنی اٹ از ان مائی بلڈ. اور مجھے پڑھانا پسند ہے, مجھے لوگوں تک بات پہنچانا پسند ہے. تو اٹ از واٹ آئی لو, اٹ از واٹ آئی ایم گڈ ایٹ. 2 پوائنٹس میرے مل گئے, ٹھیک ہے. اب مجھے سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, اب مجھے مزہ آ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا پیشن بھی ہے. اس کے بعد وٹ یو کین بی پیڈ فار, اور اگر اس کے پیسے مل جائیں تو اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب مقصد اور معاش مل جائے تو اس سے بہترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد وٹ دا ورلڈ نیڈز, یہ وہ بھی ہے جو ورلڈ کو چاہیے. ٹیچنگ ورلڈ کو چاہیے. اگر میں اچھا ٹیچر بن جاتا ہوں اور چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو اور کیا چاہیے دنیا کو, ایک اچھا ٹیچر ہی چاہیے نا. ٹیچر سے تربیت ہوتی ہے. تو میں اس وقت اکیگائی میں ہوں اکارڈنگ ٹو دا جیپنیز کنسیپٹ, الحمدللہ, ٹھیک ہے. جو what he can be paid for, what he is useful, good at, what he loves, or what the world needs. However, having said it, اس کنسیپٹ میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ لائف میں آپ کو وہی ملے جو آپ کو پسند ہے اور آپ وہی کریں جو آپ کا پیشن ہے, کیونکہ انسان نے فیملی بھی چلانی ہے, انسان نے معاش بھی رن کرنا ہے. بہت سے ٹائم پہ انسان کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا ہے. اس لیے اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے کہ اگر میں وہ کر ہی نہیں رہا جو میرا پیشن ہے تو میری لائف ضائع ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو جیپنیز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو لائف میننگ فل ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میں اس سے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتا ہوں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی جو اوپر کی چیز ہے وہ ہے کہ پلیجر آف اللہ. جو بندہ اللہ کو پلیز کرنے میں لگا ہوا ہے ان اٹس رائٹ اسپرٹ. اب اللہ کو پلیز کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بھی خیال کرنا, صلہ رحمی بھی کرنا, حقوق العباد بھی نبھانا, حقوق اللہ بھی نبھانا. پلیجر آف اللہ اسی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں سے اللہ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا, نہ دیکھنا پسند کرے گا. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب پلیجر آف اللہ لائز ان بینگ گڈ ٹو پیپل, ٹھیک ہے نا. پلیجر آف اللہ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا سائڈ پہ کی, جاب سائڈ پہ کی اور بس نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی. یہ پلیجر آف اللہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اللہ کو پلیز کیا ہے, سوسائٹی میں انپٹ دے کے, اچھا خامد بن کے, اچھا فیملی مین بن کے. تو اس لیے جو بندہ فوکس اکیگائی کی جگہ میں کہتا ہوں کہ پلیجر آف اللہ ہونا چاہیے, کہ جو بندہ پلیجر آف اللہ کو فوکس کرتا ہے اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, کیونکہ ٹائم کا کنٹرولر اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے, میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا, میں غنا بھر دوں گا تم میں, اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا. حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو, بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر, اوکے, کہ اپنے اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے, میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, اور میں تجھے غنی کر دوں گا, اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا. تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں. جو پرپز اسلام نے دیا, نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو. اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ ویک نہیں ہوتا. جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا جاتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے, کبھی نہیں دیں گے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی, لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے, لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ.
اس لیے ہماری لائف میں, مسلمان کی لائف میں شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے. جو مقصد اسلام دیتا ہے, جو پرپز اسلام دیتا ہے, جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر, وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا. چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں, چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے, قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے, انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف, موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا. اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے, اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی. آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے. ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے, سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں, ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں. ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا, ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے. یہ ہے بدقسمتی. یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں, کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو, مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ, سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو. یہ تمہارے نبی ہیں, تمہارے نبی کی سیرت ہے, ان کی سنت ہے, اس کو لائف میں لے کر آؤ, دیٹس اٹ, بات ختم. تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ. لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے, یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے, یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے. اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے. اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں.